قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور موت کے بعد انسان کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب برزخی زندگی جو ہے، وہاں پر انسان کو عمل کرنے کی مہلت اور عمل کرنے کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر ہی انسان کو وقت دیا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے کہ اپنی اس زندگی کو بنانے کے لیے جتنے نیک اعمال آپ نے کرنے ہیں وہ یہیں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان مر گیا، مرنے کے بعد انسان کہے کہ اب جو ہے وہ مجھے مہلت دی جائے، انسان کی خواہش بھی ہوگی لیکن مہلت نہیں دی جائے گی۔ لیکن محترم بھائیو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو بالکل ہی اس کا جو ہے وہ نیکیوں کا کھاتا جو ہے وہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے انسان پر بہت کرم کیا ہے، بہت اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ کچھ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جن اعمال کا اجر، ثواب اور ان کا نفع جو ہے مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہتا ہے، اور کچھ اعمال کا تعلق انسان کی اپنے زندگی کے اعمال کے ساتھ ہے، اور کچھ اعمال کا تعلق جو ہے انسان کے مرنے کے بعد انسان کے ورثاء جو ہیں، باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو محترم بھائیو، آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے میت کے حوالے سے 3 طرح کے اعمال بیان کیے جائیں گے۔ پہلی طرح کے وہ اعمال کہ انسان جب زندہ تھا اور اس نے ایسے اعمال کیے، جب وہ مر گیا پھر بھی ان اعمال کا ثواب، اجر جو ہے وہ قیامت تک اس کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ دوسری طرح کے وہ اعمال ہیں کہ ایک انسان فوت ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد اس کے ورثاء، اس کی اولاد میں سے اگر وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو فوت شدہ جو شخص ہے، جو میت ہے، اس کو اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا، اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور محترم بھائیو، تیسری طرح کے وہ اعمال ہیں کہ عموماً لوگ میت کی طرف سے وہ کرتے ہیں، لیکن محترم بھائیو ان کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 طرح کے اعمال بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب بھائیوں کو ان اعمال کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال اور اپنا طرز زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ میت جب زندہ ہے، کوئی شخص زندہ ہے، وہ دنیا کے اندر کوئی ایسے اعمال کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب اور اجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ہم ہر انسان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں وہ جو وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، اور جو آثار وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر جو اعمال انسان نے کیے وہ بھی لکھے گئے، اور جو انسان اثرات پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، انسان مر مٹ گیا لیکن اس کی نیکیوں کے اثرات باقی ہیں، وہ بھی ابھی لکھے جا رہے ہیں۔ پر محترم بھائیو، سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے انسان کے مرنے کے بعد جو انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ انسان کی نیک اولاد ہے، نیک اولاد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ان من اطیب ما اکل الانسان او ما اکل الرجل من کسبه، انسان اگر جو چیز کھاتا ہے، جو رزق کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس رزق میں سے سب سے بہترین چیز وہ ہے، سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر انسان کھاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَوَجَدُهُ مِن كَسْبِهِ، اور انسان کی سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین کمائی وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کی اولاد۔ اب بہترین کمائی اس کو آپ بناتے ہیں یا بدترین کمائی بناتے ہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کی جو سب سے بہترین اگر کمائی ہے نا، وہ نیک اولاد ہی ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر محنت کرے تو سب سے بہترین کمائی یہی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ دنیا کی کمائی، دنیا کا رزق جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے کام کا ہے، ہماری آنکھیں بند ہوں گی محترم بھائیو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اولاد جو ہے یہ انسان کی بہترین، نیک اولاد ایسی بہترین کمائی ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کا اجر اور ثواب اور نیک اولاد سے جو نفع ہے وہ پھر بھی انسان کے کھاتے میں پہنچتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی نیکیوں کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین طرح کی نیکیاں ایسی ہیں کہ پھر بھی وہ کھاتا بند نہیں ہوتا، وہ نیکیوں کا اجر اور ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جاریہ انسان اپنی زندگی میں کر جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے پھر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے اس صدقے کا۔ تو محترم بھائیو ایسے انسان کو مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا کیے ہوئے صدقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، انسان نے کسی کو کوئی ایسا علم سکھا دیا، ایسی دین کی بات سکھا دی کہ مرنے کے بعد وہ انسان مر گیا سکھانے والا، لیکن جس کو سکھایا تھا وہ عمل کرتا ہے، وہ آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، آگے سیکھنے والے بھی عمل کرتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے سکھایا تھا وہ مر گیا، لیکن اس کا جلایا ہوا دیا، اس ایک دیے سے پھر کئی دیے جلے، تو محترم بھائیو وہ ان دیوں کی روشنی اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہے گی، وہ اجر اور ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا برابر کا سکھانے والے کو۔ تیسری چیز اور ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، تو اس کا اجر بھی جو ہے مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو محترم بھائی نیک اولاد جو ہے واحد ایک ایسی دولت ہے، انسان کی ایسی واحد کمائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا عمل کہ انسان دنیا میں ایسا عمل کر جائے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچے، اجر ملے، تو محترم بھائیو رفاہی کام کرنا، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے آپ کوئی کام کر جائیں، کوئی بھی کام کر جائیں لوگوں کے فائدے کے لیے، تو مرنے کے بعد بھی جب تک آپ کے کیے ہوئے کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے اجر اور ثواب جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو محترم بھائی یہ کون سے کام ہیں؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایک مومن کو اس کی موت کے بعد، مرنے کے بعد جو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، جو اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے، جن عملوں کا، وہ اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا علما علمہ او نشرہ، ایسا علم کہ انسان نے کسی کو سکھا دیا یا سکھا نہیں سکتا، عالم نہیں ہے، اس علم کو پھیلا دیا، تو محترم بھائیو ایسا کرنے والا شخص مر جاتا ہے، اس کا سکھایا ہوا علم، اس کا پھیلایا ہوا علم جس جس تک پہنچے گا، جو جو عمل کرے گا ان کے برابر کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ علم پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک اتھینٹک، آپ کو پتہ ہے ایک حدیث آپ کے پاس آئی ہے میسج کی شکل میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کسی بھی ایپ کے اوپر آپ کے پاس ایک حدیث آتی ہے، آپ کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں قاری صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ وہ قاری صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ اس حدیث کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر صحیح حدیث آپ شیئر کرتے ہیں
اجر اور ثواب کے اور علم پھیلانے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں. اگر حدیث ضعیف ہے، عموماً شعبان کے موقع پر جو ہے وہ حدیثیں لوگ جو ہے وہ بنا بنا کر شیئر کرتے ہیں. سال کے آغاز میں، رمضان کے آغاز میں کچھ ایسی جھوٹی اور من گھڑت روایات لوگ بیچتے ہیں فیس بک پر اور آگے پیچھے. محترم بھائی، اگر آپ بغیر تحقیق کیے ان حدیثوں کو آگے بھیج دیتے ہیں نا، تو پھر آپ میں اور وہ جھوٹی حدیث بنانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے، پھیلاتا ہے کہ جو جھوٹی حدیث ہے، فَهُوَ أَحَدٌ مِّنَ الْكَاذِبِينَ، تو وہ ان جھوٹوں میں سے ہے جو حدیث کو گڑنے والے جھوٹے ہیں. تو اس لیے محترم بھائی احتیاط کرنی چاہیے. تو ایسا علم جو اتھینٹک علم ہے، کوئی ایسی حدیث آپ تک پہنچی ہے، کوئی آیت آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، اپنے گروپس میں پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کو جو پسلی جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو اگر وہ پڑھتا ہے، ایک تو پڑھنے کا بھی اجر آپ کو مل گیا، اگر پھر وہ آگے پھیلاتا ہے تو وہ پھیلانے کے بعد جتنے لوگوں کو وہ آگے پہنچائے گا، ان سارے کے پڑھنے والوں کو اور عمل کرنے والوں کے برابر آپ کے کھاتے میں اجر جاتا رہے گا. محترم بھائیو، علم سکھا دیا یا پھیلا دیا، کوئی بھی صورت ہے، مرنے کے بعد میت کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز، وَوَالِدًا وَوَلَدًا صَالِحًا يَتْرُكُ، ایسی اولاد آپ پیچھے چھوڑ کر گئی، ایسا بیٹا چھوڑ کر گئی کہ جو صالح ہے، نیک ہے. ظاہر سی بات ہے، اب انسان اگر کوئی اولاد نیک ہوتی ہے تو والد کی وجہ سے ہوتی ہے، والدین کی وجہ سے ہوتی ہے. تو والدین نے اس کے اوپر توجہ دی ہوگی، اس کو پڑھایا ہوگا، قرآن سکھوایا ہوگا، دین کی تعلیم دلوائی ہوگی، تبھی اولاد نیک ہوتی ہے نا. اولاد کو والدین جو ہے محنت مزدوری کے لیے بھی بھیج سکتے تھے، کمائی کے لیے بھیج سکتے تھے، اپنے لیے آسانی کر سکتے تھے، لیکن والدین خود محنت کرتے ہیں، بچے کو دین سکھاتے ہیں، نیک بناتے ہیں. ان کا کردار ہے، ان کی محنت ہے. تو نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر مرتا ہے تو محترم بھائیو، وہ نیک اولاد اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے. مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، وہ نیک اولاد جو ہے وہ دعا کرتی ہے تو محترم بھائیو اس کے لیے باعث اجر ہے، اس کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. اور یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے تو محترم بھائیو سب سے بڑی چیز، آسان چیز بھی ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا کر چلے جائیں. آپ کے بچے نمازی بن گئے، آپ کے بچوں کے پاس آپ کے لیے دعا کرنے کا الگ سے ٹائم نہ بھی ہو، نہیں ٹائم، اتنے بزی ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے کاموں کے اندر، لیکن آپ نے ان کو نمازی بنا دیا تھا. محترم بھائیو، ہر نماز کے آخر میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں. جب بچہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تو محترم بھائیو یہ دعا ہر نماز کے آخر میں نہیں پڑھی جاتی. ہمیں ترجموں کا نہیں پتا، اگر ہمیں پتا ہوتا اور پتا چلتا کہ ہم دعا کے اندر، ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں اور رب سے کیا مانگ رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، ہر بچہ، ہر بڑا جب یہ دعا پڑھتا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی بخش دے. اگر آپ بچوں کو نمازی بنا کر چلے گئے تو محترم بھائیو الگ سے ٹائم نہ بھی ہوا، ہر نماز کے اندر آپ کے لیے دعائیں مغفرت ضرور ہوگی. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. آج ہم اپنی نمازوں کے اوپر تو توجہ دیتے ہیں، خود تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن پاس سوئی ہوئی اولاد کو جگانا، ان کو ڈسٹرب کرنا اور ان کو مسجد تک لے کر آنا ہم گوارا نہیں کرتے. محترم بھائی فکر کیجیے اپنی آخرت ہے. یہ آپ بچے کو نمازی بنائیں گے، آپ کی آخرت بنے گی، بچے کی تو بنے گی ہی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی. اس لیے محترم بھائیو، ولدن صالحا یترکو، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملے گا. تیسرا عمل، وہ مصحفن، ایسا مصحف، قرآن مجید کا کوئی نسخہ جو اس نے خرید کر کسی کو دے دیا، مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، کسی مسلمان بھائی کو گفٹ کر دیا، بچی کو جو ہے وہ جہیز میں دے دیا،
آج ہم جہیز کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں تو دے دیتے ہیں، ٹی وی، فریج اور دیگر چیزیں، لیکن محترم بھائیو ایک قرآن مجید کا نسخہ یا تفسیر جو ہے خرید کر دینا گوارا نہیں، کسی کو علم ہی نہیں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کا یہ دیا ہوا نسخہ، آپ کا دیا ہوا یہ قرآن مجید ترجمے والا، تفسیر والا، آپ کے بچے، آپ کی بچی، اس کے بچے وہ پڑھیں گے، اس کے خاندان میں سے کوئی پڑھے گا، وہ آپ کے لیے برابر کا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام اور میم یہ تینوں مل کر ایک حرف ہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، اس پر الگ 10 نیکیاں، لام الگ حرف ہے، 10 الگ نیکیاں، میم الگ حرف ہے، 10 الگ نیکیاں۔ صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، تو آپ کے دیے ہوئے قرآن مجید سے اگر کوئی الف لام میم پڑھے گا یا کوئی ایک سورت ہی پڑھ لے گا تو محترم بھائیو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید آپ اٹھا کر کسی کو دے دیں، تحفتاً دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدارس میں دے دیں، جتنے لوگ وہاں سے استفادہ کریں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، آپ مر جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال وہ نیکیاں جاتی رہیں گی، آپ کا وہ اجر و ثواب کا کھاتہ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ اور محترم بھائیو فرمایا اور مسجداً بنا ہو، کوئی شخص مسجد تعمیر کر دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے بنانے والا، لیکن جب تک لوگ آئیں گے وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے اجر اور ثواب جاتا رہے گا۔ مسجد بنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری ایک بڑی سی جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر کریں پھر وہی مسجد کہلاتی ہے، نہیں، مسجد آپ 1-2 صفوں کی جگہ بنا دیں، یا کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہیں پر آپ اپنا حصہ ڈال دیں، کہیں قالین میری طرف سے، لائٹیں مسجد کی، پنکھے میری طرف سے، کوئی بھی تعاون کر لیں۔ اور محترم بھائیو مجھے یاد ہے ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے گاؤں پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہلے جو ہے ابھی تو روڈیں بن گئی ہیں، پہلے پیدل جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے جایا جاتا تھا، اور وہاں راستے میں جو ہے ایک جگہ پر جو ہے ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے مسجد کی یہ نماز پڑھنے کے لیے چھوٹی سی جگہ، بس انہوں نے جو ہے پتھر وغیرہ لگا کر تھوڑی سی جو ہے وہ جگہ پلین کر دی کہ کوئی اگر اوپر نیچے جاتے ہوئے کسی کی نماز کا وقت ہو جائے وہ یہاں پر نماز پڑھ لے۔ اور محترم بھائیو جب بھی ہمارا وہاں سے گزر ہوتا، وقت نماز کا نہ بھی ہوتا، ہم ویسے ان کی اجر اور ثواب کی خاطر ہم 2 رکعت نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اور بھی تو پڑھتا ہی ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی اگر کوئی آپ جگہ بنا دیں تو وہ بھی مسجد کے زمرے میں آتی ہے، وہ بھی جب تک آپ جو ہے وہ فوت ہو کر چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب تک وہ آپ کی بنائی ہوئی جگہ وہاں پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، محترم بھائیو آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح محترم بھائیو فرمایا کہ او بیتن لابن السبیل بنا ہو، آپ کوئی مسافر خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی ایک کمرہ بنا دیں جہاں پر مسافر لوگ آئیں، رات گزاریں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب تک وہاں مسافر خانے میں مسافر آ کر ٹھہریں گے، رہتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی۔ اور فرمایا او نہرن اجرا ہو، آپ نے کوئی نہر جاری کر دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی جو ہے وہ بورنگ کروا دی جہاں سے جو ہے وہ لوگ آئیں اور جو ہے وہ پانی استعمال کریں، پانی پئیں، تو محترم بھائیوں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی آپ کنواں کھدوا دیں، کسی جگہ پر بورنگ کروا دیں، کسی محلے میں کروا دیں، دیکھیں نا لوگ دور دراز سے جو ہے وہ ہماری محلے کی عورتیں دور دراز سے پانی لے کر آتی ہیں، آپ جو ہے وہ ایک جگہ پر بورنگ کروا دیں اور اعلان کر دیں کہ یہاں سے جو مرضی چاہے جو ہے وہ پانی بھر کر لے جائے، ٹائمنگ رکھ لیں، صبح 1-2 گھنٹے کی، شام کو 1-2 گھنٹے کی، جتنے بھی لوگ وہاں سے پانی بھرتے رہیں گے آپ مر جائیں گے، لیکن محترم بھائیو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں وہ اجر اور ثواب اور نیکیاں جو ہے وہ جاتی رہیں گی۔ اسی طرح محترم بھائیو اور صدقہ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، فرمایا کہ اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں ایک انسان اپنے مال سے صدقہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہے، کسی مدرسے میں لگوا دیتا ہے، تو محترم بھائیو وہ صدقہ انسان کا کیا ہوا انسان کی صحت میں، یاد رکھیے یہ نہیں انسان مرنے والا ہے، آپ بندہ کہ میں ویسے بھی مرنے والا ہوں، میرے جو ہے وہ مال کا کیا کرنا ہے، تو سارے کا سارا مال جو ہے وہ کسی جو ہے مدرسے والے کو یا کسی اور چیز میں کسی رفاہی ادارے کو بنا ڈونیٹ کر دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
فرمایا کہ اپنی صحت کی حالت میں کوئی انسان صدقہ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو محترم بھائیو وہ صدقہ جب تک اس صدقے کا اثر باقی رہے گا اس وقت تک آپ اگر مر بھی جاتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ فرمایا کہ ایک انسان ایک ایسا کام شروع کرتا ہے جو دین میں پہلے سے موجود تو ہے، فی الاسلام کا لفظ ہے حدیث میں، فی الاسلامی، اسلام میں وہ ایسا کام ہے جو پہلے سے موجود ہے لیکن ایک سنت ہے وہ ناپید ہو چکی ہے۔ جیسے عموماً کہتے ہیں نا کہ جو کسی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو پھر اتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو ایک سنت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ختم ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے، کوئی انسان اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اور چوتھی بار فرمایا وَلِمَنْ شَاءَ، لوگوں مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرو، لوگوں مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرو، لوگوں فرض کی جو ہے مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، اور چوتھی بار فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھے اور جو چاہے نہ پڑھے۔ اب یہ سنت جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں مغرب کی اذان کے فوراً بعد ہی جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے، ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، تو یہ 2 رکعتیں کوئی کیسے ادا کرے گا؟ کوئی ایسا شخص اگر اس طریقے کو، اس سنت کو جاری کر دیتا ہے، ایک جگہ پر بتا دیتا ہے کہ آج کے بعد اس مسجد میں اذان کے بعد 3 سے 5 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، سنت ہے نا، نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تو محترم بھائیو اگر کوئی اس طریقے کو پہلے سے اس کی اصل موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن اس نے کیا کیا جی وہاں پر یہ چیز موجود نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، یہ سنت مفقود ہو چکی ہے، تو اس نے جاری کر دی، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اگر لوگ اس طریقے پر اس سنت پر عمل کرتے رہے، کیونکہ جاری تو وہاں پر مشہور تو اس نے کی تھی، تو سارے کا سارا اجر اور ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اس طرح اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ چیز بھی لی ہے کہ من سنّا سنتاً حسنۃً، کہ جس نے کوئی بھی ایک بدعت ایجاد کر دی جو بدعت حسنہ ہو، تو مطلب بھائی بدعت حسنہ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ اس پہ لوگ بدعت حسنہ ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، اچھی بدعت ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، ہر بدعت دین میں حرام ہے، گمراہی ہے۔ تو یاد رکھیے بدعت کون سی ہوتی ہے؟ بدعت وہ کام ہوتا ہے دین اسلام کے اندر اس کی اصل موجود نہیں ہوتی، دین اسلام کے اندر اس کی اصل موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا جی اجر اور ثواب کی نیت سے کہ اس کام میں بھی اجر ہے، ثواب ہے، وہ دین کے اندر جو ہے انہوں نے ایجاد کر دیا ہوتا ہے، تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کہ من سنّ سنتاً حسنہ، جس نے کوئی ایسا طریقہ فی الاسلامی جو اسلام میں پہلے سے موجود تھا لیکن لوگوں کے درمیان وہ مفقود ہو چکا ہے، وہ سنت جو ہے وہ مر چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، اس مردہ سنت کو یا لوگوں کے اندر مفقود سنت کو کوئی زندہ کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور کر دیتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ مرنے کے بعد بھی جن لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر عمل کیا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی بدعت آپ ایجاد کر دیں اور دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، آپ اس کو ایجاد کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو محترم یہ حسنہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے، بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت حسنہ ہے اور کوئی بدعت سیئہ ہے، یہ تقسیمات ہم نے خود بنائی ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں ایسے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان درخت لگا لے، کوئی پودا لگا دے، کوئی کھیتی اگا دے۔ آپ نے کوئی درخت لگایا، پھل والا درخت ہے، ویسے کوئی درخت ہے، سایہ دار درخت کوئی بھی ہے، آپ نے وہ لگایا، پودا لگایا، وہ بڑا ہو کر سایہ دار درخت بن گیا، پھل دار درخت بن گیا، تو مرنے کے بعد بھی آپ مر گئے، آپ کے مرنے کے بعد جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا پھل کھاتے رہیں گے، اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اجر اور ثواب نہیں بلکہ آپ کے کھاتے میں صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشر الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغ میں گئے، مبشر کے باغ میں، یہ صحابیہ ہیں، ان کے باغ میں گئے اور پوچھا کہ من غرس ھذا النخل، یہ درخت جو ہے، یہ جو درخت ہے یہ کس نے اگایا تھا، یہ کس نے یہاں پر لگایا تھا؟ کسی مسلمان نے لگایا تھا یا کسی کافر نے لگایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی مسلمان نے لگایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرس مسلما غرسا، کوئی مسلمان بھی کوئی بھی پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، ولا یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی اگا دیتا ہے، فرمایا فیأکل منہ انسان، پھر اس میں سے کوئی انسان کھاتا ہے، ولا دابہ، کوئی جانور کھا لیتا ہے، ولا شیء، کوئی چیز بھی اس میں سے، اس درخت میں سے کوئی چیز یا کھیتی میں سے کوئی چیز استعمال کر لیتی ہے، کھا لیتی ہے، فرمایا الا كانت له صدقہ، تو وہ اس کا اگانا، درخت لگانا، کھیتی اگانا اور اس میں سے کسی جانور کا، کسی چیز کا، کسی انسان کا اس کو استعمال کر لینا، کھا لینا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا کوئی انسان استعمال کرتا ہے پھر بھی صدقہ، کوئی جانور کھا لیتا ہے پھر بھی صدقہ، اور ولا شیء ان کے لفظ، یہ عام جانور نہیں، کوئی سانپ، بچھو یا جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھی اگر اس کھیتی کو کھاتے ہیں تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور محترم، یہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یغرس غرسا، ایک مسلمان درخت اگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، کوئی کھیتی اگاتا ہے، فرمایا الا كان ما اكل منه صدقہ، الا كان ما اكل منه صدقہ، جو بھی اس کھیتی میں سے، درخت میں سے کھایا جائے گا وہ صدقہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ وما سرق منه فهو له صدقہ، ایک تو ہے نا کوئی کسی نے کھا لیا، کسی نے چرا لیا، کوئی پھل چوری کر کے لے گیا، چوری کر کے آپ کا درخت کاٹ کر لے گیا، آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ۔ آپ کا گھاس کوئی کاٹ کے چوری کر کے لے گیا، آپ کی جو ہے وہ فصل کسی نے چوری سے کاٹ کے جو ہے وہ کوئی لے گیا، آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ۔ اور فرمایا وما اکل السبع منه فهو له صدقہ، کوئی چوپائے، کوئی درندے، کوئی پرندے، کوئی جانور اس میں سے کھائے گا، صدقہ۔ وما اکلت الطیر فهو له صدقہ، پرندے آتے ہیں اور اگر باجرے کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، چونچ مار کر کوئی دانہ اٹھا کر لے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کے لیے صدقہ۔ اور فرمایا کہ ولا یزرع احد الا كان له صدقہ، کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی لے گا اس کے لیے صدقہ نامہ اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے محترم بھائیو، ہمارا اگایا گیا، لگایا گیا درخت، ہماری اگائی گئی فصل، یہ ہمارے لیے صدقہ بن سکتی ہے۔ آج کسی کا جانور بھولے سے ہماری فصل میں آ جائے، ہم اس کے گڑے مردے جو ہے وہ کھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کی ماں بہنیں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیو ٹھیک ہے کسی کی غلطی سے آپ کی فصل میں کسی کا جانور آ گیا اور محترم بھائیو اس نے اگر کچھ کھا لیا، آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے آپ جا کر اچھے انداز میں منع کریں مالک کو، بھائی اپنے جانور کو باندھ کے رکھیں، لیکن آپ جب گالیاں دیں گے اور اس طرح کی برا بلا اس کو کریں گے تو محترم بھائیو کیا نقصان ہوگا؟ یہ صدقہ جو اجر آپ کو ملنا تھا یہ آپ لوگ پھر ضائع کر چکے ہوں گے۔ اس لیے محترم بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے اعمال ہیں، یہ سارے جو اعمال میں نے بیان کیے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر اور ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر باقی جو اعمال ہیں کہ میت کے بعد اگر کوئی دوسرا اولاد میں سے، ورثاء میں سے کوئی اور عمل کرے تو میت کو کن کن اعمال سے فائدہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔